السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وقدوتنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول الله سبحانه وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. وقال تعالى في موضع آخر: قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. میرے بھائیو، دوستو، عزیزو، رمضان المبارک کا مہینہ ہم سے اور آپ سے رخصت ہونے کو چاہتا ہے. یہ مبارک مہینہ جس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو تقوی پر، نیکیوں پر، بندوں کے ساتھ احسان پر ٹریننگ دی ہے، تو ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ ان عبادات کو رمضان کے بعد بھی برقرار رکھیں اور استقامت اختیار کریں. اس لیے کہ جو لوگ رمضان میں عبادت کر لیتے ہیں اور رمضان کے بعد چھوڑ دیتے ہیں، اس کا مطلب یہ ہے کہ انہوں نے اللہ کی عبادت نہیں کی بلکہ رمضان کی عبادت کی. اور جو لوگ بھی رمضان کی عبادت کرتے ہیں، اللہ کی عبادت نہیں کرتے، وہی لوگ رمضان کے بعد انحراف کے شکار ہوتے ہیں اور ساتھ ہی ساتھ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عبادت کا حق ادا نہیں کرتے. جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو موت تک عبادت کرنے کا حکم دیا ہے. وَعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينَ، جب تک موت نہ آ جائے عبادت کرتے رہیے. اور رمضان میں لوگوں نے اللہ کے فضل و کرم سے بڑی عبادتیں کی ہیں، استغفار کیے، نیکیاں بجا لائی اور صیام و قیام کا اہتمام کیا. تو ایسے لوگوں سے میں نصیحت کروں گا کہ ایسے لوگ رمضان کے بعد عبادات کو برقرار رکھیں، ورنہ ایسا نہ ہو کہ ان لوگوں کی طرح ہو جائیں جس کے بارے میں قرآن کریم نے کہا. کیا کہا؟ وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنكَاثًا، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جاؤ جنہوں نے محنت کر کے مضبوط سوت کاتے اور اس کے بعد ٹکڑے ٹکڑے کر دیا. رمضان کی بنی بنائی عبادت اور اس کی عمارت، اللہ اکبر، اسے منہدم نہ کیجیے. شیطان قید و بند سے نکلنے کے بعد آپ کو کوشش کرے گا کہ آپ کو تباہ کریں، اور رمضان میں اس نے جو کمی کی ہے اور وہ عام طور پر لوگوں کو نہیں بہکا سکا ہے، اس کی کوشش ہوگی کہ چاند نکلتی ہی کہ لوگوں پر حملہ کیا جائے، لوگوں کو دین سے دور کیا جائے، لوگوں کو عبادات سے دور کیا جائے. تو میرے بھائیو، الحذر الحذر، ہوشیار رہیے، ہوشیار رہیے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ عبادات بجا لاتے تھے. یہ الگ بات ہے کہ رمضان میں عبادات کا کثرت سے اہتمام فرماتے تھے، جیسا کہ بات بار بار آ چکی ہے. دیکھیے سامنے ہے جو موضوع ہے، لاک ڈاؤن میں عید الفطر کی نماز کا صحیح طریقہ کیا ہے. تو یہاں پر یاد رکھیے، تاریخ نے کبھی ایسا وقت نہیں دیکھا ہوگا کہ عالمی پیمانے پر مسلمانوں کی عبادت گاہیں مسلسل کئی ماہ تک ویران رہی ہوں اور مساجد میں نماز پڑھنے کے لیے نمازی ترس رہے ہوں. خصوصاً رمضان المبارک کی عبادتیں اور نماز تراویح کے لیے اس قدر بے چین ہوئے ہوں، یہاں تک کہ نماز عید ادا کرنے پر پابندی ہو بیماری کے سبب. انا للہ و انا الیہ راجعون. میرے بھائیو، یقین جانیے یہ ہم لوگوں کے گناہوں کا نتیجہ ہے، جبکہ اللہ نے فرما دیا وَمَا أَصَابَكُم مِّن مُّصِيبَةٍ فَبِمَا كَسَبَتْ أَيْدِيكُمْ وَيَعْفُو عَن كَثِيرٍ.
پہنچتی ہے، تمہاری بدعمالی کی سزا ہے، جبکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بہت سے گناہوں کو تو خود ہی معاف کر دیتا ہے۔ آئیے، نماز عید شعائر اسلام کا اظہار ہے۔ نماز عید اس کا مقصد شعائر اسلام کا اظہار ہے، اس لیے اسلام نے اسے کسی میدان یا صحرا میں ادا کرنے کا حکم دیا ہے، اور ساتھ ہی پیادہ پیدل گھروں سے نکلتے ہوئے راستے میں اللہ کا ذکر کرتے ہوئے جا کر نماز عید ادا کرنا مشروع فرمایا ہے۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر اور اضحیٰ کے دن مدینے کے باہر عیدگاہ تشریف لے جاتے، رواہ البخاری۔ میرے بھائیو، نماز عید کی تفاصیل پیش کرنے سے پہلے دو بات آپ کے سامنے رکھ دینا چاہتا ہوں۔ پہلی بات یہ ہے کہ بہت سے لوگ اسپیشل عید کی رات کو قیام اللیل کرتے ہیں، عبادات بجا لاتے ہیں اسپیشل۔ یہ یاد رکھیے، اسلام میں ثابت نہیں ہے، جائز نہیں ہے، بعض علماء نے اسے بدعت کہا ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس سلسلے میں کوئی بھی صحیح حدیث وارد نہیں ہے، اور جس کی بنیاد ضعیف جداً موضوع روایات پر ہو اور اپنی طرف سے مصلحت اور حکمتیں پیش کر کے کوئی عبادت بجا لائی جائے تو وہ عبادت اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے۔ اس سلسلے میں ایک دو حدیثیں پیش کر دیتا ہوں، یہ معلوم ہو جائے کہ یہ حدیث کیسی ہے۔ ابن ماجہ حدیث نمبر 1782، ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من قام لیلتی العیدین محتسبا للہ لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، جس نے عیدین کی رات میں قیام کیا اللہ سے ثواب کی نیت سے، تو جس دن سارے دل مر جائیں گے اس دن ایسا دل نہیں مرے گا۔ یہ عام طور پر لوگ پیش کر دیتے ہیں، کیوں؟ یہ سوچ کر کہ عید کی رات کو عبادت کرنا مستحب ہے، مشروع ہے، مندوب ہے، تو یاد رکھیے یہ حدیث ضعیف ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے۔ امام نووی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی مشہور کتاب الاذکار کے اندر اس کو ضعیف قرار دیا ہے، کہا کہ یہ روایت ابو امامہ کی ہے، مرفوعاً اور موقوفاً دونوں ہے، اور یہ دونوں ضعیف ہے۔ حافظ عراقی تخریج احیاء علوم الدین کے اندر کہتے ہیں اسناد ضعیف، یہ حدیث ضعیف ہے۔ حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ خود فرماتے ہیں ھذا حدیث غریب مضطرب الاسناد، اس کی سند میں اضطراب ہے۔ البانی رحمۃ اللہ علیہ نے ضعیف ابن ماجہ میں کہا ہے کہ یہ حدیث موضوع ہے۔ امام البانی رحمہ اللہ نے سلسلہ حدیث ضعیفہ کے اندر حدیث نمبر 521 میں کہا ہے ضعیف جداً، یہ بہت کمزور ہے۔ کیا پتہ چلا؟ اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے، لہٰذا اس پر بنیاد نہ رکھی جائے۔ ایک اور روایت پیش کی جاتی ہے اور عبادہ بن صامت رضی اللہ عنہ سے مروی ہے، وہ فرماتے ہیں پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من احیا لیلۃ الفطر ولیلۃ الاضحیٰ لم یمت قلبہ یوم تموت القلوب، جس دن سارے دل مر جائیں گے اس دن ایسا دل نہیں مرے گا جس نے عید الفطر کی رات کو اور عید الاضحیٰ کی رات کو شب بیداری کی اور عبادت کی ہے۔ یہ روایت طبرانی کے اندر ہے اور یہ بھی سخت ضعیف ہے۔ امام حیثمی نے مجمع الزوائد کے اندر کہا کہ طبرانی نے کبیر کے اندر اس کو روایت کیا ہے، لیکن اس حدیث کی آفت عمر بن ہارون البلخی ہے، جس کو بہت سے علماء نے موضوع قرار دیا ہے کہ حدیث گڑھنے والا تھا اور سخت کمزور قرار دیا۔ اس کے علاوہ اور بھی روایتیں پیش کی جاتی ہیں کہ جو 4 رات کو جگے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ اس طرح کی ساری روایتیں میرے بھائیوں ضعیف، موضوع، سخت کمزور ہے، لہذا اس پر بنیاد نہ رکھیے۔ عبادات کے لیے آپ اس بات کو ضرور یاد رکھیے گا، عبادات کے لیے ہمیں صحیح روایت چاہیے، چونکہ علماء کا متفق علیہ مسئلہ ہے، احکام کے باب میں ضعیف حدیث قابل حجت نہیں ہے، لہذا آدمی کو چاہیے اس سے پرہیز کرے۔ دوسری بات، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنا ایک قول پیش کیا ہے کہ 5 راتوں میں دعا قبول کی جاتی ہے، تو یہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کی اپنی بات ہے، ان کی اپنی بات ہے، صحیح روایات سے اس کی تائید نہیں ہوتی ہے۔ تیسری بات جو آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ کہ ایک فتنہ اور امت مسلمہ کے درمیان امٹ پڑا ہے۔ وہ فتنہ کون سا ہے؟ کسی جاہل کا فتنہ نہیں ہے،
کسی عام آدمی کا فتنہ نہیں ہے، بلکہ بعض علماء کا فتنہ ہے۔ اللہ ہم سب کو ایسے علماء کے شر سے محفوظ رکھے۔ کیا فتنہ ہے کہ لاک ڈاؤن میں ان کی خواہش یہ ہے کہ آن لائن عید کی نماز پڑھائی جائے اور پوری دنیا میں لوگ ان کی متابعت کریں، ان کے پیچھے نماز پڑھیں۔ یا سبحان اللہ، سستی شہرت حاصل کرنے والے لوگ، اپنی مقبولیت اور اپنا سکہ لوگوں کے دل میں جمانے والے لوگ حرام کام تک کا ارتکاب کر جاتے ہیں۔ اللہ کو کیا جواب دیں گے جس دن اللہ سبحانہ کہ قرآن و سنت کی روشنی میں تم نے شروع کیا تھا یا نہیں کیا تھا؟ میرے بھائیوں، باتیں بنانا، باتیں سجانا اور اپنی باتوں کو لوگوں کے سامنے رکھ کر کے، جاہلوں کے سامنے پیش کر کے، اللہ اکبر، ایسے ایسے حرام کام اور بدعات و خرافات ایجاد کر کے لوگوں کو فتنے میں ڈالنا، یہ یاد رکھیے، میں سمجھتا ہوں یہ وہی لوگ ہیں جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ مجھے سب سے زیادہ خطرہ ہے، مجھے سب سے زیادہ خطرہ ہے ان علماء گمراہ کرنے والے ہیں۔ الائمۃ المضلین کہا، گمراہ کن جو علماء اور پیشوا ہیں ان پر سب سے زیادہ مجھے خطرہ ہے۔ بلکہ مسند امام احمد کے اندر ایک روایت ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دعات علی ابواب جہنم، یہ اور ان جیسے علماء، ایسے دعات آ جائیں گے سامنے امت کے جو جہنم کے دروازے پر کھڑے ہو کر لوگوں کو دعوت دیں گے، اور جو ان کو لبیک کہے گا ان کے پیچھے چل دے گا، خود بھی ڈوبیں گے اور دوسروں کو بھی جہنم میں لے کر ڈوب جائیں گے۔ تو میرے بھائیوں، ایسے فتنوں سے ہوشیار رہیے۔ ہمارے پاس اللہ کی کتاب ہے، ہمارے پاس پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے، ایسے علماء سے ہوشیار رہیے۔ جب ہر طرف سے بھگائے جاتے ہیں اور ان کو ہٹایا جاتا ہے، ان کو کنارے کیا جاتا ہے، تو وہ سوچتے ہیں کہ یہ سوشل میڈیا کا کریں، اس کے ذریعے ہم پذیرائی حاصل کریں۔ تو میرے بھائیوں، ایسے علماء سے ہوشیار رہیے، اور یہاں تک کہ یہ بھی بات سمجھ لیجئے کہ یہ آہستہ آہستہ اپنے فتنوں کو تیز کرتے ہیں، بدعات و خرافات کو تیز کرتے ہیں، اور ان کی کوشش یہ ہوتی ہے کہ ان لوگوں کو گمراہ کر دیا جائے، سیدھے راستے سے ہمیں ہٹا دیا جائے۔ اسی لیے اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، اے اللہ اس راستے پر چلا جس پر تیرا انعام ہے، اس راستے سے دور کر دے، غیر المغضوب علیہم، جن پر تیرا غضب نازل ہوتا ہے اس سے بھی دور کر دے، اور جو گمراہ کن ہیں اس سے بھی دور کر دے۔ کیا آپ کو پتا ہے یہ غضب والا راستہ کون سا ہے؟ کہ انسان کے پاس علم ہے، انسان کے پاس علم ہے لیکن عمل نہیں کرتا ہے۔ اب آپ مجھے بتائیے، ایسے علماء ان کے پاس علم ہیں لیکن لوگوں کو الجھائے رکھنے کے لیے، اپنی فرقہ واریت اور اپنی جماعت بنانے کے لیے، اپنی مقبولیت حاصل کرنے کے لیے اس طرح کے کام انجام دیتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے فتنے سے اور ایسے فتنہ پرور علماء سے پوری امت کی حفاظت فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ یہ دو باتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں۔ اب میں چاہتا ہوں کہ آئیے نماز عید کے متعلق آپ کے ساتھ کچھ باتیں شیئر کروں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ نماز عید کا حکم کیا ہے؟ نماز عید کا حکم کیا ہے؟ اسلام میں دو ہی عید کا تصور ہے، جیسا کہ احادیث صحیحہ سے ثابت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب مدینہ تشریف لائے تو دیکھا کہ لوگ کھیل رہے تھے، تو آخر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے اس سے بہتر تمہیں دو عید عطا کی ہے، ایک تو عید الفطر ہے اور دوسری عید عید الاضحیٰ ہے۔ ان دونوں عیدوں کے سوا اسلام میں کوئی عید کا تصور نہیں ہے، بلکہ وہ عید بدعت ہیں، چاہے وہ عید میلاد النبی ہو، چاہے وہ عید میلاد الام ہو، چاہے وہ حب الام ہو، اس طرح کی جو بھی عیدیں ہیں وہ سب بدعت ہے اور اس سے پرہیز کرنے کی ضرورت ہے۔ نماز عید ہجرت کے پہلے سال مشروع ہوئی ہے، اور سب سے پہلے عید الفطر کی نماز رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 ہجری میں ادا فرمائی ہے۔ نماز عید علماء کے صحیح قول کے مطابق فرض عین ہے۔ اس سلسلے میں علماء نے کلام کیا، بعض علماء نے کہا سنت مؤکدہ ہے، بعض نے کہا فرض کفایہ ہے، اور بعض علماء نے کہا ہے کہ فرض عین ہے۔ صحیح بات یہ ہے کہ فرض عین ہے، ہر مسلمان پر استطاعت کے باوجود فرض ہے۔
اگر فرض نہ ہوتا تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کو بھی نکالنے کا حکم نہ دیتے، بلکہ ماہواری والی خواتین کو بھی نکالنے کا حکم دیا اور کہا کہ وہ مصلی سے الگ رہیں گی لیکن مسلمانوں کی دعاؤں میں شریک ہوں گی۔ کیا پتا چلا کہ یہ فرض عین ہے، ہر مسلمان کو ادا کرنا ضروری ہے، ورنہ آدمی گنہگار ہوگا۔ اور اگر یہ فوت ہو جائے تو اس صورت میں قضا واجب ہے، جیسا کہ عام فرائض کی قضا کی جاتی ہے۔ تو اختصار کے ساتھ میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا کہ نماز عید کا حکم کیا ہے۔ اب آئیے نماز عید سے پہلے چند اہم سنن اور آداب کا پیش کرنا چاہتا ہوں تاکہ ہر مسلمان خیال رکھے۔ نمبر 1، عیدین کے دن انسان کو غسل کرنا چاہیے، صاف ستھرے لباس پہننا چاہیے اور اس کے ذریعے خوبصورت بننا چاہیے۔ علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں جمعہ، عرفہ، قربانی اور عید الفطر کے دن غسل کرنا چاہیے۔ اس کو امام بیہقی نے روایت کیا، سند صحیح ہے۔ عبداللہ بن عمر کے بارے میں بھی آیا ہے کہ عید کے دن عیدگاہ سے پہلے غسل کیا کرتے تھے، جیسا کہ موطا امام مالک کے اندر ہے اور اس کی سند اصح الاسانید ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہر عید میں دھاری دار چادر پہنا کرتے تھے۔ یہ روایت طبرانی اوسط کے اندر ہے، حدیث نمبر 7609۔ امام حیثمی فرماتے ہیں کہ اس کے رجال ثقہ ہے۔ دوسری بات، نماز عید سے پہلے خوشبو بھی لگانا چاہیے، جیسا کہ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ثابت ہے۔ تیسری بات، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عید الفطر میں نماز عید سے قبل طاق عدد کھجوریں کھایا کرتے تھے، یعنی 3 ہو، 5 ہو، 7 ہو، 9 ہو، اس طرح سے کھجوریں کھا کر نماز پڑھنی چاہیے، جیسا کہ صحیح بخاری کے اندر۔ چوتھی بات، عید کا چاند نکلنے سے لے کر نماز عید کا آغاز ہونے تک مردوں کو بلند آواز سے اور عورتوں کو آہستے آہستے تکبیر کہنی چاہیے۔ یہ روایت دارقطنی میں عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما سے ہے۔ تکبیر کیا ہے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ اس کے علاوہ ایک اور صیغہ یاد رکھیے، 3 مرتبہ شروع میں اللہ اکبر ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ، واللہ اکبر، اللہ اکبر، وللہ الحمد۔ بار بار پڑھیے، عید کا چاند دیکھیے اور اس کے بعد شروع کر دیجئے، بلند آواز سے پڑھیے تاکہ لوگ سن کر، آپ کی تکبیر سن کر وہ بھی تکبیر کہنا شروع کر دیں۔ یہ روایت مصنف ابن ابی شیبہ میں عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ سے ہے، اس کی سند صحیح ہے۔ تو یہ ہم نے چند سنن اور مستحبات کو پیش کر دیا ہے تاکہ ہم اور آپ اس کا اہتمام کریں۔ اب آئیے نماز عید الفطر کب پڑھی جائے؟ تو نماز عید الفطر کا وقت سورج طلوع ہونے کے 1 نیزے کے برابر بلند ہونے سے تھوڑی تاخیر کر کیجئے، یعنی سورج طلوع ہونے کے بعد 20 منٹ انتظار کر کے آپ نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور اس کا آخری وقت کب ہے؟ سورج ڈھلنے سے پہلے پہلے، یعنی سورج کے زوال سے پہلے پہلے تک ہے۔ عبداللہ ابن بصر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے کہ وہ لوگوں کے ساتھ عید الفطر یا عید الاضحیٰ کے دن نکلے تو انہیں امام کے تاخیر کرنے پر نہایت تعجب ہوا اور انہوں نے کہا کہ بے شک ہم تو اس وقت نماز پڑھ کر فارغ ہو چکے تھے اور وہ چاشت کا ابتدائی وقت تھا۔ صحیح ابی داؤد حدیث نمبر 1040، ابن ماجہ حدیث نمبر 1317، بخاری تعلیقاً روایت کیا ہے حدیث نمبر 968۔ چلیے اب آئیے، چونکہ وقت کم ہے اور میں چاہتا ہوں کہ اختصار کے ساتھ رہے تاکہ لوگ سن لیں اور استفادہ کریں۔ آئیے لاک ڈاؤن میں نماز عید الفطر ادا کرنے کا طریقہ کیا ہے؟ دیکھیے، اس سلسلے میں علماء کے کئی اقوال ہیں، لیکن صحیح قول یہ ہے جماعت یا تنہا ادا کر سکتے ہیں۔ اگر کوئی اکیلا ہے تو وہ تنہا ادا کرے، اور اگر 2 3 4 آدمی ہیں تو وہ جماعت کا اہتمام کریں تاکہ انہیں جماعت کا بھی ثواب ملے۔ تو یاد رکھیے گا، صحیح قول کے مطابق ہم نماز عید الفطر ادا کریں گے۔ کیوں؟ اس لیے کہ انس بن مالک جب نماز عید فوت ہو گئی اپنے اہل خانہ کو جمع کیا اور ان کے آزاد کردہ غلام عبداللہ بن بصر نے انہیں نماز پڑھائی ہے،
اب آپ مجھے بتائیے کہ جب نماز عید فوت ہو گئی تو قضا کی گئی، اور جس نے مجبوری میں عیدگاہ میں نماز نہیں پڑھی بدرج اولا انہیں ادا کرنا ہے، بدرج اولا انہیں ادا کرنا ہے۔ یہاں پر میں آپ کو ہوشیار کر دینا چاہتا ہوں، بعض علماء گھر میں نماز نہ پڑھنے کا فتویٰ دیتے ہیں، لیکن ان کا یہ قول مرجوح ہے، صحیح نہیں ہے، بلکہ ہمیں اور آپ کو چاہیے کہ گھر میں انشاءاللہ عید الفطر کی نماز ادا کریں۔ یہاں پر یاد رکھیے، تنہا بھی ادا کر سکتے ہیں اور جماعت کے ساتھ بھی ادا کر سکتے ہیں۔ اب طریقہ کیا ہوگا؟ تو امام آگے ہوگا، اور اگر مرد میں سے کوئی ایک ہو تو اس کے دائیں طرف کھڑے ہو جائیں، اور اگر ایک سے زیادہ ہو تو امام آگے ہوگا، مرد حضرات پیچھے ہوں گے، اور اگر گھر میں عورتیں ہیں تو عورتوں کی مستقل پیچھے صف ہوگی، چاہے وہ ایک عورت کیوں نہ ہو، چاہے وہ کسی کی بیوی کیوں نہ ہو، وہ ساتھ میں کھڑی نہیں ہوگی بلکہ پیچھے کھڑی ہوگی۔ اب آئیے، اگر بچے ہوں تو بچے بھی مردوں کے ساتھ پیچھے کھڑے ہوں گے، مردوں کے ساتھ پیچھے کھڑے ہوں گے۔ آئیے، نماز عید 2 رکعت کتنی؟ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عید سے پہلے کوئی سنت نہیں پڑھی، نماز عید کے بعد کوئی سنت نہیں پڑھی ہے۔ ابن عباس رضی اللہ عنہما سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے عید کے روز 2 رکعت نماز پڑھائی، جبکہ ان 2 رکعتوں سے پہلے اور بعد میں کوئی نماز نہیں پڑھی، رواہ البخاری و مسلم۔ آئیے، اللہ اکبر کہہ کر ہم نماز عید شروع کریں گے، اس کے بعد ہاتھ باندھ لیں گے، اس کے بعد ثنا پڑھیں گے، چاہے سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک پڑھ لیں، یا جو بھی دعائے استفتاح جس کو ہم ثنا کہہ دیتے ہیں وہ پڑھ لیا جائے، چونکہ احادیث میں کئی ایک ثنا وارد ہے۔ اس کے بعد، اور یہ صحیح قول کے مطابق ہے، پہلی رکعت میں قرات اعوذ باللہ بسم اللہ، اس سے پہلے 6 تکبیرات کہیں، یہ علماء کے صحیح قول کے مطابق۔ ہم نے تکبیر تحریمہ کہہ دیا، ثنا پڑھ لیں گے، اس کے بعد 6 تکبیرات کہیں گے، اللہ اکبر، اطمینان سے، جلدی جلدی نہیں، اور درمیان میں بعض سلف سے الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ کہنا بھی ثابت ہے، اور اگر کوئی نہ کہے تو کوئی بات نہیں۔ پھر 2 تکبیریں ہوں گئی، تیسری تکبیر اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، اللہ اکبر، یعنی تکبیر تحریمہ کو لے کر 7 تکبیرات مکمل کر لیں۔ شوافی کے نزدیک تکبیر تحریمہ کے بعد 7 تکبیریں ہیں، لیکن صحیح اور راجح قول یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کے بعد 6 تکبیرات ہیں، اور اس پر بڑے بڑے علماء کا فتویٰ بھی ہے احادیث صحیحہ کے علاوہ، لہٰذا بہتر یہ ہے، افضل یہ ہے کہ تکبیر تحریمہ کو لے کر 7 کہا جائے۔ چلیے، اس کے بعد سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم ولا الضالين، آمین۔ سورہ فاتحہ کی تلاوت ہو گئی، پھر بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر اگر سبح اسم ربک الاعلی یاد ہو تو پڑھ لیجئے، جیسا کہ صحیح مسلم میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل ہے۔ سبح اسم ربک الاعلی یاد نہیں ہے تو کوئی بھی سورت پڑھ لیجئے، انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہیں۔ اس کے بعد ہم اللہ اکبر کہہ کر رفع یدین کر کے رکوع میں جائیں گے، رکوع کی دعا کہہ لیں گے، اس کے بعد اٹھیں گے، سمع اللہ لمن حمدہ، ربنا لک الحمد کہیں گے، اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر سجدے میں جائیں گے، سجدے کی تسبیح کہہ لیں گے، پھر اس کے بعد اللہ اکبر کہہ کر بیٹھیں گے، پھر اس کے بعد رب اغفر لی کم از کم یہ پڑھ لیں، پھر اس کے بعد دوبارہ سجدہ کریں گے، اللہ اکبر کہہ کر سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، سبحان ربی الاعلی، اور بھی دعائیں ہیں، لوگوں کی آسانی کے لیے اختصار کے ساتھ میں کام لے رہا ہوں۔
جب دوسرا سجدہ مکمل ہو جائے گا اللہ اکبر کہہ کر اٹھیں گے اور یہ دوسری رکعت کا آغاز ہو گیا. اس کے بعد ہم 5 تکبیرات کہیں گے. کیا کہیں گے؟ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر. یہاں پر ایک مسئلہ پیش کر دوں کہ ہر 2 تکبیرات کے درمیان میں جیسا کہ ہم نے بتایا سنت سے کچھ پڑھنا ثابت نہیں، لیکن بعض والصلاة والسلام علی رسول اللہ کہنا واجب ہے. کیا ہر تکبیر کے ساتھ رفع یدین ہے؟ یہ ایک مسئلہ لوگوں کے سامنے ہے. دیکھیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صراحت کے ساتھ ہر تکبیر کے ساتھ رفع یدین کرنا ثابت نہیں ہے، صراحت کے ساتھ ثابت نہیں ہے. لیکن بعض صحابہ جن میں عبداللہ بن عمر کا نام آتا ہے کہ وہ ہر تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کیا کرتے تھے. ٹھیک ہے، تو اگر کوئی کر لیتا ہے ٹھیک ہے، کوئی بات نہیں ہے. چونکہ علماء کا کہنا ہے کہ عبداللہ بن عمر متبع سنت تھے، حریص تھے، اتباع سنت پر شدید حریص تھے. انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا ہوگا تبھی کیا ہے، اپنی مرضی سے نہیں کیا ہوگا. اگر کوئی آدمی اس خیال سے کرتا ہے اس کی اپنی مرضی ہے، کر سکتا ہے، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے صراحت کے ساتھ ہاتھ اٹھانا ثابت نہیں ہے. چلیے اب اس کے بعد یہاں پر یاد رکھیے گا دوسری رکعت میں ہم نے 5 تکبیرات زوائد کہہ دیا. اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین. پھر اس کے بعد بسم اللہ کہہ کے اگر حل اتاک حدیث الغاشیہ یاد ہے تو وہ پڑھ لیجئے، اور اگر یاد نہیں ہے تو کوئی دوسری صورت پڑھ لیجئے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. پھر اس کے بعد رکوع میں جائیے، رکوع کیجئے، رکوع سے اٹھیے، سجدہ کیجئے، سجدہ کر کے 2 سجدہ کر کے تشہد میں بیٹھ جائیے، اور التحیات، درود شریف اور دعائیں یہ سب پڑھ کر کے السلام علیکم ورحمۃ اللہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ. یہ آپ کی نماز عید مکمل ہو گئی، نماز عید مکمل ہو گئی. اب آئیے جب آپ نے نماز پڑھ لی اس کے بعد ایک مسئلہ یہ پیدا ہوتا ہے کہ کیا عید کی نماز کے بعد خطبہ ہے؟ اس سلسلے میں علماء نے کلام کیا ہے، اور جمہور اہل علم اکثر علماء کے نزدیک گھروں میں پڑھتے ہیں تو خطبہ نہیں ہے، خطبہ نہیں ہے. بعض علماء خطبہ کے قائل ہیں، اس میں شک نہیں ہے، لیکن جو قلبی میلان ہے اس کی طرف کہ خطبہ نہ دے، خطبہ نہ دے، خطبہ نہ دے. اور یہ ہم اس کو راجح قرار دیتے ہیں. اسی پر آدمی کو غور کر کے عمل کرنا چاہیے کہ خطبہ نہ دے. اور اگر کوئی دے دیتا ہے اس بنا پر کہ عید کے نماز میں خطبہ ہے یا بعض علماء و مشائخ نے فتویٰ دیا ہے تو اس کی اپنی مرضی ہے، لیکن اکثر اہل علم کا کہنا ہے کہ خطبہ نہیں ہے. اب آئیے کہ بعض لوگ اس سوال کر بیٹھتے ہیں کہ کیا نماز عید کے بعد گھر میں 2 رکعت سنت پڑھنا ثابت ہے؟ نماز عید کے بعد گھر میں 2 رکعت نماز پڑھنا ثابت ہے؟ میرے بھائیو، ابن ماجہ کی ایک روایت میں ہے کہ عیدگاہ سے لوٹتے تو گھر میں آ کر 2 رکعت نماز پڑھتے، اور البانی نے اس کو حسن قرار دیا ہے. لیکن مزید تحقیق کرنے پر یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ یہ حدیث ثابت نہیں ہے، یہ حدیث ثابت نہیں ہے. تو جب ثابت ہی نہیں ہے تو ہمیں عیدگاہ سے لوٹ کر بھی نہیں پڑھنا ہوتا، اور ابھی جب ہم گھر میں عید کی نماز پڑھ رہے ہیں تو اس میں بھی ہمیں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے. اس لیے کہ کسی بھی عمل کو کرنے سے پہلے وہ حدیث ثابت ہونی چاہیے. تو میرے بھائیو، یہ چند باتیں ہم نے آپ کو بتا دی ہیں تاکہ ہم اور آپ عید الفطر کی نماز صحیح طریقے سے ادا کریں، اور اس میں کوشش یہ کریں کہ جو آپ کو بتایا گیا ہے علماء کے راجح قول کے مطابق، حالانکہ کئی ایک مسائل میں اختلاف پایا جاتا ہے لیکن تحقیق کی روشنی میں صحیح قول کو ہم نے پیش کر دیا ہے. اور بار بار لوگ سوال جواب کرتے رہتے ہیں اس سلسلے میں، جیسا کہ ایک سوال یہ ہے کہ کیا ایک امام 2 جگہ جا کر 2 گھر میں جا کر عید کی نماز پڑھا سکتا ہے؟ میرے بھائیو، عام حالات میں تو یہ جائز نہیں ہے، لیکن کوئی امام نہیں ہے سوائے اسی امام کے تو مصلحت شرعی کے بنا پر علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ ایک امام 2 جگہ جا کر عید الفطر کی نماز پڑھا سکتا ہے. دوسرا سوال لوگ کرتے ہیں کہ کیا مرد امام عورتوں کی امامت کرا سکتا ہے؟ میرے بھائی یہاں پر یاد رکھیے، اگر کوئی امام نہیں مل رہا ہے تو
امام پڑھا سکتا ہے، لیکن نماز سے پہلے عورتوں کی حفاظت اور سیفٹی بھی ضروری ہے۔ تو میں کہوں گا مرد امام کے ساتھ پیچھے سے عورتیں ہوں اور پردے کا اہتمام ہو تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اس لیے کہ اگر ہم بھی پڑھائیں گے گھر میں تو عورتیں پڑھیں گی، لیکن انشاءاللہ پردے کے ساتھ پڑھیں گی۔ لہٰذا نماز سے پہلے کس کی فکر ہونی چاہیے؟ پردے کی فکر ہونی چاہیے۔ اور اگر کوئی مرد نہیں ہے سوائے اجنبی امام کے تو انشاءاللہ اگر پردہ اختیار کر لیا جائے یا درمیان میں کوئی پردہ لگا دیا جائے انشاءاللہ کوئی حرج کی بات نہ ہو، بشرطے کہ فتنے کا خوف نہیں ہونا چاہیے۔ اگر فتنے کا خوف ہے تو پھر مرد حضرات عورتوں کی امامت نہ کریں۔ اسی طرح ایک اور مسئلہ بھی بعض لوگوں کے ذہن میں آتا ہے کہ عید الفطر کی نماز ادا کر لی گئی تو کیا فطرانہ کب ادا کی جائے گی؟ بہت سے لوگ عیدگاہ میں فطرانہ لے کے پہنچ جاتے ہیں اور بہت سے لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا تو وہ نماز کے بعد سوال کرتے ہیں کہ ہم نے نہیں دیا ہے۔ میرے بھائی، فطرانہ نماز عید ادا کرنے سے پہلے غریبوں تک پہنچا دیجیے، غریبوں تک پہنچا دیجئے، پھر جائیے عید کی نماز پڑھنے کے لیے۔ اور جب لاک ڈاؤن کا ٹائم ہے تو آپ عید کے چاند نکلتے ہی غریبوں تک پہنچا دیجئے، اور وہ بھی غلے کی شکل میں، جیسا کہ ہم نے پہلے آپ کو بتلا دیا ہے۔ اس لیے کہ سنت کی مخالفت میں نقدی پیسہ ادا کرے۔ لہٰذا ہر حال میں کوشش کیجئے کہ ہم اور آپ جب قرآن و سنت کے متبع ہیں نقدی پیسے سے پرہیز کیا جائے، قیل قال نہ کی جائے، مصلحت کو نہ دکھایا جائے۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ امت کے مصلحت سے زیادہ واقف تھے، اسی لیے میں کہوں گا کہ غریبوں تک غلہ پہنچائیے اور وہی غریب کو دیجئے جو غلہ لے سکے، اور اگر کوئی غلہ نہیں لیتا پھر وہ آدمی غریب نہیں ہے، ایسے آدمی کو دینے کی ضرورت نہیں ہے۔ یہ چند باتیں ہم نے آپ کے سامنے پیش کر دی ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق دے، ہم سب کو ہدایت سے نوازے، اور اللہ تعالیٰ ہماری عید کو، ہماری تراویح کو، ہماری عبادت کے جو رمضان کی عبادتیں سب کو مقبول و منظور فرمائے اور اسے ذریعہ نجات بنا دے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو متقیوں کا امام بنا دے۔ اگر کسی بھائی کے پاس کوئی سوال رہ گیا ہو جو کہ وقت کی قلت کے سبب نہیں پیش کر سکا ہوں تو انشاءاللہ وہ واٹس ایپ پر بھی پیش کر سکتے ہیں اور فیس بک پر بھی پیش کر سکتے ہیں۔ ہمارا نمبر نوٹ کر لیجئے 009657812524، اس پر آپ انشاءاللہ بھیج سکتے ہیں اور آپ کو قرآن و سنت کی روشنی میں جواب ملے گا۔ اللہ ہم سب کو مقبولین میں شامل فرمائے اور ہم سب کی گردنوں کو جہنم سے آزاد کر دے، ہماری عید کو بابرکت بنائے۔ اللہ تعالی ہمارے لیے مسجد کے دروازے کھول دے اور اس وبا کو دور کر دے۔ اللہ تعالی ہمارے گناہوں کو معاف فرما دے، آمین یا رب العالمین۔ اللہم صلی علی نبینا و حبیبنا و قدوتنا و امامنا محمد وعلی آلہ و صحبہ اجمعین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔